الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ پر، اور بالخصوص رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کی ساری زندگی اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کی رضا کے لیے سنانے میں گزری۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع اور کامیابی کا راستہ۔ قرآن مجید فرقان حمید جن اصول کی بات کرتا ہے وہ اصول عارضی نہیں ہوتے، وہ اصول دائمی ہوتے ہیں۔ وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن ایک زندہ کتاب ہے جس میں انسانی معاشرے کے زندہ مسائل کا حل موجود ہے۔ کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ سوال اپنے ذہن میں پیدا کریں اور یہ سوال اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ کامیابی کیا ہے اور اصل کامیابی کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو کئی ایک موقعوں پر، کئی ایک مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اسی میں ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق ضرور مؤمنین کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو تزکیہ والے لوگ ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں زکوٰۃ اس شرعی معنی میں استعمال نہیں ہے کہ آپ بقدر نصاب جو ہے وہ مال گزر جائے، جو زکوٰۃ کے شرائط ہیں اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ مطلق معنی میں ہے کہ جو تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے، اپنے ارد گرد کو، ماحول کو پاک صاف کرنے والے لوگ ہیں۔ تزکیہ جو دل کا ایک فعل ہے، ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی پاکی بھی رکھنے والے لوگ ہیں۔
جن کا دل کبر، غیبت، بے حیائی کے خیالات، برے خیالات سے پاک ہوتا ہے، جن کے ذہن میں وساوس اس طرح نہیں آتے جس طرح دوسرے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اور اسی کے نتیجے میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اس کو بے محل استعمال نہیں کرتے، جہاں اس کے استعمال کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے وہ وہیں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم، یعنی اپنی گھر والوں، بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیوں کے ساتھ۔ فی الحال تو اس معاشرے میں باندی نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تھی جب جنگ ہوتی تھی اور کفار قید ہوتے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اور سوائے اپنی بیویوں کے کہیں اور استعمال نہیں کرتے۔ یہ مومن کی صفات ہیں، یہ کامیاب لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور مصرف تلاش کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کے استعمال کا، وہ کسی بھی طور پر ہو، چاہے وہ قدیمی کوئی طریقہ ہو یا جدید انداز کا کوئی طریقہ ہو، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی جن کو قرآن نے ظالم کہا ہے۔ فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت چاہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان ہو یا بندے اور بندے کے درمیان ہو، وعدہ چاہے وہ اللہ سے کیا گیا ہو چاہے وہ بندوں کے درمیان ہو، یہ مومن اللہ نے فرمایا یہ وعدوں کی اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اس کی مثال بھی دی تھی، میں دوبارہ دے دیتا ہوں۔ آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں، آپ نے وہاں مالک سے اپنے اوقات امانت رکھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں مکمل کام کرنا ہے، اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے، اس کام میں اتار چڑھاؤ ہونا یہ آپ کی امانت میں خیانت کی طرح ہے۔ کوئی کسی محکمے میں کام کرتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی محکمہ ہے، عدلیہ ہے مثال کے طور پہ، وہاں کا کام ہے انصاف فراہم کرنا۔ اگر انصاف فراہم کرتا ہے تو امانت کی پاسداری کرتا ہے، اگر انصاف فراہم نہیں ہوتا، غلط فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر وہ انصاف کی فراہمی نہیں ہے۔ تو امانتوں کی پاسداری اور وعدوں کی پاسداری یہ بھی مومن کی نشانی ہے جو کامیاب ہیں۔ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پہلی نشانی بھی یہ بیان کری کہ نماز میں خشوع رکھتے ہیں، یہ کامیاب مومن ہے جو نماز میں خشوع کرنے والا ہے۔ اور آخری جو نشانی بیان فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نماز جو وقت ہے اس کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ پہلی والی آیت میں لفظ صلاۃ واحد استعمال کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں لفظ صلاۃ جمع استعمال کیا گیا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پہ اس کو ادا کرتے ہیں، جس طرح ادا کرنے کا حق ہے ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ کامیاب لوگ، ان کی کامیابی کیا ہے؟ فرمایا یہی وارث ہیں، کس چیز کے؟ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے دنیا میں بھیجا گیا، فرمایا یہ ہیں وارث، اس جنت کے یہ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہیں۔ فردوس کیا ہے؟ یہ جنت الفردوس ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے اعلیٰ درجے کی جنت قرار دیا ہے۔ یہ جنت الفردوس ہے، یہ مومن کی نشانیاں ہیں اور یہ کامیابی ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ کامیاب کون ہیں۔ اب جب آپ ان آیات کا تناظر دیکھتے ہیں کہ یہ کن تناظر میں، کن حالات میں نازل کی گئی ہے، تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کوئی عارضی فلاح کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایسی فلاح کہ جو آپ جاہ و منصب کے ذریعے حاصل کر لیں، کوئی ایسی فلاح
جو آپ عزت و دولت کے ذریعے حاصل کر لیں، کوئی ایک ایسی فلاح کہ جو آپ جو ہے وہ اپنی ڈگریاں اے لیول، او لیول، پی ایچ ڈی، اسکالر بن کے حاصل کر لیں، قرآن اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ قرآن مجید بات کر رہا ہے دائمی کامیابی کی، اور قرآن مجید نے ان آیات کو اس دور میں نازل، اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں نازل فرمایا ہے عزیزان محترم جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ میں موجود ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں اپنی نبوت کا، اسلام کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک وہ قوم پیدا ہو چکی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بات ماننے والی ہے، اور دوسری وہ ہے جو بات نہیں مان رہی۔ ان دونوں کو مخاطب کر کے معیار فلاح کو بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب، ابو جہل، ولید، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بزنس مین تھے اعلیٰ طریقے کے اور بہترین کمانے والے لوگ تھے، معاشرے میں ان کا ایک رکھ رکھاؤ تھا، یہ سرداران قوم تھے، ان کی عزت تھی، ان کے نوکر چاکر تھے، ان کی آپ سمجھیں آج کے دور میں یہ کروڑوں روپے کے مالک تھے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو ماننے والے، رسول اکرم کو ماننے والے، ان کے مقابلے میں ان کی وہ حالت نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے وہ معاشرے کے کم حال خوشحال نہیں تھے، وہ تنگ دست تھے، وہ مسکین تھے، وہ مفلسین تھے، جن کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں تھا، اور جن کے پاس تھا بھی صحیح کچھ تو وہ اپنی قوم کی مخالفت کی وجہ سے ان کی حالت بھی ابتر ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شروع جن الفاظ سے فرمایا ہے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ انسانی نفسیات کے مطابق کلام فرمایا کہ وہ کامیاب ہوگا نہیں، فرمایا کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہو گیا؟ یعنی کفار سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ جن چیز کو تم اپنی فلاح و کامیابی سمجھ رہے ہو، اور جس چیز کو ہم بھی اپنی فلاح سمجھتے ہیں کہ جی کامیاب و کامران ہو جانا، بہترین نوکری اور بہترین گھر کا ہو جانا اور بہترین انکم کا ہو جانا اور معاشرے میں رکھ رکھاؤ ہونا، یہ کامیابی ہے۔ فرمایا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی کامیابی ہے، ختم ہو جانے والی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ جب 5,000 روپے کما رہا ہوتا ہے اس کو وہ بھی خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ 5,000 روپے کم ہیں، مجھے 50,000 چاہیے۔ بندہ وہ 1,00,000 روپے کما رہا ہوتا ہے اس کو پھر پریشانی ہوتی کہ اللہ نہ کرے کوئی مجھے 2,00,000 کی پریشانی آ گئی، میں اس کو کہاں سے پورا کروں گا۔ کوئی بزنس ٹائکون بن جائے اس کو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی یہ چھن نہ جائے، میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ کوئی کئی فیکٹریوں کا مالک ہو اس سے پھر پریشانی ہوتی ہے کوئی مجھ سے دغا نہ کر رہا ہو، کوئی میرا مال نہ کھا رہا ہو، کوئی میرا مال نہ چھین رہا ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس تناظر میں بیان فرما رہا ہے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو۔ ہماری نظر میں جو کامیابی ہے وہ یہ ہے افلح المؤمنون۔ یہ جو رسول اکرم کے ساتھ لوگ ہیں جن کے پاس پہننے اوڑھنے کو چیز نہیں ہے، کھانے پینے کو چیزیں میسر نہیں ہیں، یہ دیکھنے کو معاشرے کا کم طبقہ لگتا ہے، لیکن اصل کامیاب یہی لوگ ہیں۔ اور مومنین صحابہ سے فرمایا پریشان نہیں ہو۔ ایک مقام پہ قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ اے محبوب اور نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو مخاطب فرمایا کہ یہ جو کفار آتے جاتے ہیں، ٹرپ پہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ادھر دور دراز کے سیاح کر رہے ہیں، سیاحت پہ جا رہے ہیں، مختلف ممالک دیکھ رہے ہیں، ہمارے تجارت اپنا بڑھا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یہ ان کا آنا جانا آپ کو پریشان نہ کر دے، آپ کے غم آپ کے دل کو اداس نہ کر دے۔ فرمایا متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا سامان ہے، ختم ہو جائے گا، 100 سال، 150 سال، 70 سال، 80 سال ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ثم مأواہم جہنم، یہ آپ کی مخالفت کی وجہ سے پھر جہنم میں جائیں گے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو صحابہ کرام سے فرمایا فلاح معیار، یعنی کہ معیار فلاح ہماری نظر میں کیا ہے؟ ہماری نظر میں معیار فلاح یہ ہے کہ تم یہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، اور یہاں کی کامیابی وہ رسول مکرم کی بات ماننے میں ہے، اور تم نے مان لی ہے لہٰذا پریشان نہیں ہو، تم کامیاب لوگ ہو۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا یہ نشانی اپنے اندر پیدا کرو۔ رسول مکرم کو ماننے والوں میں ان نشانیوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ مومن ہوں، وہ نماز میں خشوع کرنے والے لوگ ہوں، وہ اپنا تزکیہ رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں، وہ اپنے امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے لوگ ہوں،
اور وہ لغویات سے اعراض کرنے والے لوگ ہوں، جس میں نہ ان کا فائدہ ہو، نہ دین کا فائدہ ہو، نہ قوم و ملت کا فائدہ ہو، اس سے اعراض کرنے والے لوگ ہوں، یہ ہے مومن کی نشانی۔ اس کو معیار فلاح قرار دیا گیا ہے۔ اور جس خصوصی نقطے پر میں آج تفصیل سے روشنی ڈال رہا ہوں وہ نقطہ ہے جو ان تمام چیزوں کو آپ سمجھیں کہ جمع کرنے والا ہے، ان تمام نشانیوں کو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون۔ ان 9 نشانیوں کی ابتدا بھی نماز میں خشوع سے کی گئی ہے، اور ان 9 نشانیوں کا اختتام بھی نماز کی حفاظت پہ کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کر لیا، پڑھا نہیں، فرمایا جس نے اس کو قائم کر لیا فقد اقام الدین، اس نے دین قائم کر لیا۔ ومن ہدمہا فقد من ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کری تو اس نے دین کو گرا دیا۔ تو اس نماز کی حفاظت اور نماز میں خشوع اصل کامیابی ہے، اصل ان نشانیوں کو پا لینے کا نسخہ ہے۔ اور جب آپ نماز اس طرح پڑھتے ہیں تو اس نماز کا نتیجہ فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والے، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، برے کام سے روکتی ہے، برے افعال سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں، یا ہم نے لوگ ایسے دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں لیکن وہ برائیوں سے نہیں بچتے یا ہم میں نہیں بچتے، تو عزیزان محترم خدا کا کلام سچا ہے، قرآن پاک سچا ہے، ہماری وہ چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ ہم فی صلاتہم خاشعون ایک کیفیت ہے۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے خوف میں دل کا لرز جانا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا نماز کے دوران اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، بال وغیرہ سیٹ کر رہے ہوں گے، جس طرح ہماری عموماً عادت ہوتی ہے۔ ہم کبھی کسی جسم کے حصے کو کھجا رہے ہوتے ہیں، کبھی بے دھیانی میں کہیں ہمارا ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، ہم نماز کے ارکان کو اس طرح ادا نہیں کرتے، تو صحابی نے بھی اپنا ہاتھ داڑھی کے بالوں پہ کیا ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر ان کے دل میں خشیت ہوتی، اگر ان کے دل میں خشوع ہوتا نماز کا، تو یہ اس طرح نہیں کرتے، ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے بھی ظاہر ہو رہا ہوتا کہ یہ خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ خشوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، کہ خشوع کے اندر بندے کی آواز پست ہو جاتی ہے، بندے کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، بندے کا پورا بدن وہ خشوع اور خضوع کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا دوران جنگ، تو وہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کا بدلہ لوں گا۔ مشرک نے پھر پیچھا کیا، جنگ سے واپسی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پڑاؤ فرمایا تو 2 صحابی کی ڈیوٹی لگائی بھی، پہرا دیجیے گا۔ ایک انصاری تھے، ایک مہاجر تھے۔ مہاجر صحابی جو تھے وہ سو گئے، انصاری صحابی نماز پڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا میں دے دوں گا، سو جائیں، وہ نماز پڑھنے لگے۔ اب وہ جو پیچھا کرنے والا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، مطلب کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے اپنی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہی پہرے دار ہے۔ اس نے لگاتار پے در پہ 3 تیر اس کی طرف رات کے وقت چاندنی میں چھوڑے، اور وہ تیر اپنے نشانے پہ جا کے لگے۔ پہلا قیام میں لگا، دوسرا ان کو جب رکوع سے کھڑے ہوئے تب لگا، اور جب سجدے کی حالت میں پہنچے تب بھی اس نے ایک تیر مارا۔ صحابی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور صحابی نے جگایا بھی نہیں۔ نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھیں کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ تیر لگے۔ تو مہاجر نے کہا آپ مجھے بتایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا پہلا تیر آ کے لگا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں صورت منقطع کر دوں اور توجہ اپنی ادھر پھیر دوں، مجھے اچھا نہیں لگا،
یہ خشوع کا عالم تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ امام ابو حنیفہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے سانپ گرا آ کے، لوگ بھاگ گئے، آگے پیچھے ہو گئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ وہی نماز پڑھتے رہے، دیکھا کہ لوگ نہیں ہیں، پوچھا کیا ہوا تھا، کہا یہ ہوا تھا، آپ ہی کے سامنے آ کے گرا تھا، آپ نے فرمایا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، یہ خشوع تھا۔ حضور عبد القادر سید امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو زنبور ہوتی ہے، ایک تیتر کی طرح کا کیڑا ہوتا ہے، اس نے ڈسا، آپ برداشت کیے، اس نے پھر ڈسا، برداشت کیے، 17 مرتبہ اس نے پوری نماز میں آپ کو مسلسل ڈسا۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد شاگردوں سے کہا دیکھنا کیا چیز ہے کاٹ رہی ہے، تو دیکھا جی زنبور تھا، وہ تیتر کی طرح چیز کاٹ رہی تھی۔ شاگردوں نے کہا آپ ہمیں بتا دیتے، آپ نے فرمایا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نماز اپنی ختم کر کے اس کی طرف توجہ دوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت یافتہ افراد اور ان سے تربیت یافتہ افراد کی حالت ہے۔ یہ نماز میں خشوع وہ چیز ہے عزیزان محترم کہ جس سے بندہ اپنی تمام تر نیکیوں کی طرف سبقت لے جاتا ہے۔ کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات آپ کے سامنے اس طرح کے بیان کیے جا سکتے ہیں، وقت کی قلت ہوتی ہے مجھے، اس لیے میں 2-3 واقعات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا کرتے تھے تو آپ لرز جاتے تھے، آپ ایسا ہو جاتا تھا کہ کسی نے آپ کو اس طرح زدکو کر دیا، ڈرا دیا کہ دہشت سے پیلے پڑ جاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت یافتہ افراد تھے۔ فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں، ہم نماز میں خشوع نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نماز میں خشوع نماز کے کامل ہونے کی نشانی ہے اور قبول ہونے کی نشانی ہے۔ نماز کی نورانیت، نماز سے پیدا ہونے والی للہیت، نماز سے پیدا ہونے والی خصوصیت اور اخلاص، اور نماز سے پیدا ہونے والی اطاعت اور نماز سے پیدا ہونے والی اللہ کی محبت، وہ صرف اور صرف نماز میں خشوع پر ہی ڈالی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رکھا رہتا ہے اللہ اس پر رحمت فرماتا رہتا ہے، اور جیسے ہی اس کا دھیان ادھر ادھر گیا، جیسے ہی گیا، چاہے اس نے اپنے آپ کو کھجا لیا، چاہے اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، کپڑوں کو پھیلا دیا، اپنی جگہ سجدے کی صاف کر دی، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں مکروہات کی جاتی ہیں نماز میں، جن سے فقہاء نے منع کیا ہے، جو نماز کے خشوع کے لیے ضروری ہیں، وہ کرتا ہے، یا اس کا دل غیر کے خیالات میں آ جاتا ہے، یا وہ دل اپنے دل کو غیر کی طرف منتقل کر، ان ساری صورتوں میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تو میری طرف متوجہ رہا میں تیرے پر رحمتیں کرتا رہا، لیکن جیسے ہی تو نے ہم سے منہ پھیرا ہم نے بھی تجھ سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ نماز میں خشوع نہیں رہتا، نماز پھر بنا خشوع والی ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں محافظت نہیں ہے، ایسی نمازیں بندہ ترستا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی ہم مکے اور مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں بڑا سرور آتا ہے، اس کی وجہ وہ خشوع ہوتا ہے جو آپ اپنے ذہن میں لے کے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خشوع ہی اصل نماز کی کنجی ہے، اور وہ نماز میں خشوع اصل تمام دین کی بنیاد مضبوط کرنے والی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نشانی بیان فرمائی ہے نا، وہ گویا کہ نماز میں خشوع ہی کی وجہ سے پیدا ہونے والے اثرات ہیں۔ اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت میں ہے نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور دوسری آیت ہے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، وقت پر۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں، پڑھ لی نہیں پڑھی، وقت آیا نکل رہے اینڈ میں آ کے وقت پڑھتے ہیں۔ فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم بھی نمازی ہیں،
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو تو بہت تھوڑا یاد، اس نماز میں بھی اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو نمازوں میں خشوع، اور پھر اسی خشوع کی وجہ سے جو نمازوں کی محافظت ہے، وقت پر جو ادا کرنا ہے عزیزان محترم، وہ ہے اسلام کو قائم کرنے کا نسخہ، وہ ہے دین کو قائم کرنے کا نسخہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کو پانچوں ٹائم یہ یاد دہانی رہتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو اس سے پھر دیگر گناہ نہیں ہوتے، وہ پھر گناہ ہوتے ہوتے کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں بالکل۔ پھر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، پھر وہ امانتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں ایک فلاح کے لیے ضروری ہے، وہ ساری کی ساری اس میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کی کنجی، اس کی ماسٹر کی وہ نماز میں خشوع ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو معیار فلاح ہے وہ قرآن سے دیگر ہو چکا ہے۔ قرآن نے معیار فلاح اس کو بیان کیا ہے کہ جی یہ ہیں جن میں یہ نشانیاں ہوں گی وہ کامیاب لوگ ہیں، لیکن ہم نے کامیابی کس کو سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے کامیابی جسمانی راحتوں کو سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے کامیابی سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس کار ہو، بہترین جاب ہو، بہترین رہائش ہو، فیملی اچھی ہو، تو یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دنیا کو جنت بنانے کا خیال رکھتے ہیں کہ جی اس دنیا کو ہی جنت بنا لیتے ہیں، تو اس وقت جس وقت مادی ترقی کا دور نہیں تھا، مادی ترقی سے کوسوں دور تھا انسان، ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا، اس وقت کا انسان اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنانے کے باوجود کا انسان، اس کی راحت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی پریشانیاں کم تھیں، اس کی پریشانیاں آج بھی زیادہ ہیں۔ آج کے انسان کی پریشانی اگر آپ ماقبل دور کے انسانی کی پریشانیوں کے مقابلے میں دیکھیں تو ہماری پریشانیاں زیادہ ہیں، ان کی کم تھیں۔ کیوں؟ حالانکہ آج تو ہمارے پاس آن لائن سسٹم موجود ہے، ایک کلک پر چیزیں موجود ہوتی ہیں، بہترین کھانے کے لیے پیزا ہے، برگر ہے، فوڈ پانڈا ہے، مختلف ویب سائٹ ہیں، آپ ایک کلک کریں کھانے کے لیے بہترین سے بہترین چیز ہمارے پاس آتی ہے، ہماری ٹیبل پر آ جاتی ہے، گھروں پہ نوک ہوتا ہے، ہم اس چیز لے لیتے ہیں کھانے کے لیے۔ بہترین سے بہترین شاپنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس ویب سائٹس موجود ہیں، دراز ہے، علی بابا ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان سب سے ہم بہترین شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی عزیزان محترم ہمارے لیے خوشحالی نہیں ہے، ہماری بے چینیاں ہی بے چینیاں ہیں، ہمیں آرام نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے۔ حالانکہ اس دور کا انسان جس دور میں مادی ترقی بالکل نہیں تھی، دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، اس دور کے انسان کا لٹھا اور اس کے کھدر کے کپڑے، یہاں تک کہ اس کے جسم پہ پڑے ہوئے چیتھڑے بھی اس کو وہ سکون دے دیا کرتے تھے جو ہمیں میسر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا معیار فلاح یہی قرآن مجید کا معیار فلاح تھا، اس نے اسی کو معیار فلاح بنایا ہوا تھا کہ قرآن نے یہ چیز کہی ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ کامیاب ہو کے چلے گئے۔ لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے سمجھا کہ یہ ڈگریاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جاہ و منصب ہے، ہمارے پاس یہ کرسیاں ہیں، یہ ہماری ادارے ہیں، یہ چیزیں ملا کے ایک انسانی معاشرے کو تشکیل دے کے کامیابی کا راستے کی طرف گامزن کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، یہ صرف کامیابی ایک عارضی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان بہترین جاہ و منصب، بہترین کمانے والا، بہترین فیملی رکھنے والا، بہترین بنگلے میں رہنے والا بھی خوف اور حزن کا شکار رہتا ہے۔ کبھی دولت کے چھن جانے کا خوف ہے، کبھی بے عزتی کا خوف ہے، کبھی کسی چیز کا خوف ہے۔ لیکن اصل کامیابی وہ کامیابی یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ وہ کامیابی ان مومنین کی نشانیاں ہیں۔ وہ کیسے میسر آئیں گی؟ وہ آئیں گی نماز کو اس کی حفاظت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے میں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان صفات کو دیکھنے ہوئے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں صحیح معنوں میں ان کامیابی کی نشانیوں کو اور بالخصوص نماز میں خشوع کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔